بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آئے ہوئے تقریباً 90 دن کا وقت گزر چکا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے حکومت نے کیا حکمت عملی اختیار کی اور اس کے کیا نتائج اب تک عوام کے سامنے آ سکے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر زمرد اوان اور میرے ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات موجود ہیں۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، میں بات یہاں سے شروع کروں گی۔ آج اخبار دیکھتے ہوئے ایک خبر میری نظر سے گزری کہ پنجاب کے اسکول ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں ڈاکٹر مراد، انہوں نے ایک بلو پرنٹ کا ذکر کیا ہے اور جلد پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جو کہ 5 سالہ تعلیمی پلان ہے جس کی 3 مختلف بل ہیں۔ ایک پنجاب ایجوکیشن سٹینڈرڈ کا بل ہے، ایک کمپلسری ایجوکیشن اور ایک پرائیویٹ سیکٹر ریفارم بل ہے۔ اور ان تینوں بل کی چیدہ نکات تو یہ ہیں کہ جس طرح ڈاکٹرز کے لیے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، اساتذہ کے لیے بھی لائسنس جاری کیے جائیں گے، شام کی کلاسز کا اجرا ہوگا، اور اگر بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجا جا رہا تو اس میں اساتذہ کی غلطی کے بجائے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ذمہ دار والدین ہیں اور ان کو سزا دی جائے گی مختلف طریقوں سے، مطلب سبسڈی ختم کی جائے گی یا ان کے جو ہیلتھ کارڈ ہیں ان میں سے ڈیڈکشنز ہوں گی۔ تو آپ اس سارے، یہ چونکہ میں نے اندرونی معاملات میں تعلیم سب سے پہلے چنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی، آپ نے تعلیم کو چنا، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ جب تحریک انصاف نے اپنا منشور پیش کیا تھا اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس چیز پہ بہت زور لگا رہے تھے کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور جو باقی چیزیں ہیں ان کی وہ ضروری ہیں، وہ بھی سڑکیں بنانا، پل، لیکن ان کی ترجیحات میں وہ پیچھے ذرا ہوں گی۔ اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں یا فیکٹرز ہیں ان میں تعلیم سب سے امپورٹنٹ ہے، پھر صحت ہے، جاب اپرچونٹی ہے، ماحولیات کو بہتر بنانا، پانی کا ہمارے مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے معاملات ہیں جو کہ یعنی کہ جو انسان روزگار دلوانا، جو انسان کو ایک اچھا شہری بناتے ہیں۔ 22.5 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں آج، ہیومن رائٹس واچ کی آج کی رپورٹ کے مطابق، اور اس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ تو یہ انڈیکیٹر جب ہم دیکھتے ہیں ہیلتھ کو، صحت کو اور تعلیم کو، تو ہم، آپ کو لگتا ہے اس موجودہ حکومت میں صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ دیکھیے، آپ نے یہ بات کی اور آپ نے فگرز بھی دیے جو ورلڈ بینک نے آج ہی دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فگرز بھی آئے تھے 2-3 دن پہلے کہ پاکستان نمبر 4 ہے ٹی بی میں، یعنی دنیا میں تقریباً وہ ختم ہو چکی بیماری۔ پھر اس کے بعد پولیو جو ختم ہو گیا تھا پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی وہ پھر سے واپس آ گیا ہے۔ اس پہ بھی بڑا زور لگ رہا ہے کہ کس طرح ہم اس کو قابو میں کریں۔ تو اس لیے بہت سارے مسائل، آپ نے بات کی تحریک انصاف کے اصل میں آنے کی، اور پھر حکومت کو اتنی دیر ہو گئی ہے۔ اس حکومت کو ان آل فیئرنیس اگر ہم دیکھیں، ان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، خاص طور پر جو مالیاتی معاملات ہیں۔ بالکل بینکرپسی ہوئی تھی، بیلنس آف پیمنٹ بالکل خراب تھا، قرضے لینے تھے، یعنی کہ ہم قرضہ لے رہے تھے، مزید قرضہ لے رہے تھے قرضہ اتارنے کے لیے، قسطیں اتارنے کے لیے، یہ حالت تھی۔ اچھا، یہاں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ جب ہم تعلیم اور صحت کی بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے یہ بات کرنا بھی کہ ہم نے اپنی آبادی پہ کتنا کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنایا ہے یا نہیں، کیونکہ کیپٹل ماسٹرز پروگرام اسلام آباد میں شروع کرنے لگے ہیں، جس کے بارے میں منسٹر آفریدی نے بھی بتایا ہے کہ اسلام آباد میں آبادی کس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور اس کا کیا اثرات پڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر آبادی بڑھے گی تو نہ تو تعلیم ملے گی اور نہ ہی صحت کی۔ نہیں، آپ نے بالکل بجا کہا۔ دیکھیے، آپ جتنی مرضی سڑکیں بنا لیں، جتنے مرضی پل بنا لیں، جتنی مرضی آپ اسکول کھول لیں یا ہسپتال، آبادی اس کو پکڑ لے گی۔ اسی آبادی کے اوپر ساری دنیا میں یہ ہے کہ جنہوں نے ترقی کی ہے، جن ممالک نے، انہوں نے اپنی آبادی پہ بھی قابو پایا ہے، اور اپنے ان کے جو فیملی، چاہے چین ہو چاہے جاپان، ہاں بہت سے، ایون ایران ایک سکسیس سٹوری ہے، بنگلہ دیش تک میں، ہندوستان نے جس کی 1 بلین آبادی، انہوں نے بھی، تو ہم اس میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو کہوں، یہ پچھلے جو 10 سال گزرے ہیں نواز شریف کے اور
زرداری کی حکومت کے، انہوں نے جو ہیومن ریلیٹڈ ڈیولپمنٹل جو فیکٹرز ہیں ان کو ٹوٹلی اگنور، اور اس کے اوپر سٹینڈرڈ گروتھ کے بارے میں تو عمران خان اپنے جلسوں میں بھی بات بہت زیادہ اس کی اور وہ میل نیوٹریشن سے لنکڈ ہے، پھر فوڈ سے اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ بالکل. اور دوسری بات ہے کہ بہت زیادہ زور یہ بھی دیا گیا تھا کہ غربت کو کیسے مٹانا ہے، دیکھیے اس پہ بھی بہت زور دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم چائنا جو گئے تھے وہ ان سے یہ بھی معلوم کرنے گئے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ کیسے آپ نے کیسے غربت دور کی. اب دیکھیے اب وہ جا رہے ہیں ملیشیا 2-3 دن میں. مہاتیر محمد بھی ایک سکسیس اسٹوری ہے، ان کو ملیشیا کو کہاں سے کہاں وہ لے گئے. تو عمران خان اپنے پہلے منتخب ہونے سے پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ میں بہت متاثر ہوں مہاتیر محمد سے، انہوں نے جس کا پروگرام دیا ہے. دیکھیے 92 سال ان کی عمر ہے، یعنی اتنے، لیکن اس میں انہوں نے پھر سے الیکشن جیت کر پھر سے واپس آ کے، اور وہ بالکل ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے ملیشیا کو کس طرح اتنا آگے آپ لے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ، میں مختصراً اس کو وائنڈ اپ کر دوں اس سیکشن کو، کہ ایک احساس ہے، اور وہ احساس یہی ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو کیسے ہم بہتر زندگی فراہم کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی معاملات کی پر بات کریں تو عمران خان کی جو حکمت عملی ہے، عمران خان کی گورنمنٹ کی، اس میں سکسیس ہوئی ہے کہ تعلیم کو پریفرنس دی جا رہی ہے، جو صحت کے معاملات ہیں اس کے اوپر سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آبادی کے کنٹرول کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ہمیں ایک انڈیکیشن مل رہی ہے کہ فوری طور پر ایک بنایا جاتی ہے، کمیٹی بنائی جاتی ہے، فیکٹ فائنڈنگ مشنز ہوتے ہیں، اور جو ایک کارکردگی کی طرف. یہ نہ بھولیے کہ سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے جو مالیاتی معاملات ہیں ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی. اچھا، اس میں سعودی عرب کا دورہ کیا، وہاں سے جو 6 بلین کا ان کو پیکیج ایک ملا. اب چین، یہ خیال کیا جا رہا ہے چین بھی کو بیل آؤٹ کرے گا پاکستان کو. اس طرح ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں کہ کم سے کم جو آپ انٹینسو کیئر میں پڑے ہوئے تھے پاکستان، وہاں سے تو باہر نکلے نا، اکانومی کی وجہ سے آپ باہر نکلیں تاکہ آپ سانس لے سکیں، اور پھر جو دوسری چیزیں ہیں وہ کریں. لیکن آپ نے بجا کہا دوسری چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں پیش رفت ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ گھر بنانے کا کہا ہے، مسافر خانہ، اس پہ مانتے ہیں، ابھی آپ اس پہ بات کیجئے. لیکن اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک 100 دن کا ساری تمام دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ اس کو ہنی مون ہم پیریڈ کہتے ہیں. ہنی مون پیریڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ برداشت کیجئے، اور جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی کچھ ہے اپوزیشن کے لیے وہی کرتی ہے نکتہ چینی، تو آپ برداشت کیجئے اور اس کے بعد پھر کارکردگی کا جائزہ لیجئے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا تھا عمران خان نے، انہوں نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، اور وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اندرونی معاملات پر تو ہماری بحث جہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. جہاں تک بین الاقوامی معاملات کا معاملہ ہے، اس پہ کور کمانڈر کانفرنس 215ویں جو کانفرنس ہے، اس میں دوبارہ آرمی چیف نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے، اور ہر صورت میں یہ انشور کریں گے کہ کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز اپنا یہاں پر مقام نہ بنا سکے اور ریاست کے اداروں کو ڈسٹرب نہ کر سکے. تو اس میں سوچا یہی جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف ان کا اشارہ ہے، اور ایک مجموعی طور پر وہ ایک بات کرے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علاقائی امن کی بھی بات کی ہے. علاقائی امن میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر طالبان کا ڈپٹی چیف ملا برادر کو بھی آزاد کیا ہے، اور دوسری طرف رشیا کی بھی طالبان کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہم اپنی فینسنگ کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور دوسرے معاملات بھی چل رہے ہیں. اس سارے چیزوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا بین الاقوامی معاملات پر کس حد تک پیش رفت ہو رہی ہے، اور کہاں کہاں پیش رفت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ہوا یہ کہ جب یہ حکومت آئی تو اس سے پہلے بھی یہاں پہ نئے اتحاد بن رہے تھے، اور پرانے اتحاد ٹوٹ رہے تھے. اور جو نئے اتحاد ہیں اس میں ہندوستان اسٹریٹجک پارٹنر بنا امریکہ کا، اور صدر ٹرمپ کی اور مودی کی بہت بات چیت بھی ہوئی، ملاقاتیں بھی ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ سعودی عرب بھی ان کے ساتھ شامل ہے. پاکستان کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے وہ پہلے سے ہی بہت سالوں سے چین کے ساتھ ہے، اور اس سی پیک کے آنے کے بعد وہ آرڈر مضبوط ہو گیا. اس میں پھر پاکستان کی روس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، حال ہی میں ابھی انہوں نے مشقیں بھی، فوجی مشقیں بھی ہوئیں
चीन के साथ पाकिस्तान और ये की, रूस का मॉस्को फॉर्मेट जो पहला था जिसमें बिल्कुल देखिए वो क्या वो ये हुआ कि एक्चुअली उन्होंने रूस ने इनिशिएटिव अमेरिका से ले लिया, ठीक है, और जो पीस मेकिंग प्रोसेस है जो भी, हालांकि रूस उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, वो तो अमरीकी फौजें फंसे हुई हैं, लेकिन उन्होंने वो उनकी कमजोरी देखते वो ले लिया, और वो पाकिस्तान उसको वेलकम करेगा चूँकि वो इलाकाई मुल्क है, और उसी की वजह से ये सारा अफगानिस्तान में मसले भी हुए थे। दूसरा, पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने की ईरान के साथ और तुर्की के साथ। तो ये सारे जो मामलात हैं, तो सऊदी अरब जो है वो उनका इतना सख्त स्टैंस नहीं रहा जो पहले था। पहले वो पाकिस्तान को न्यूट्रल भी मानने को तैयार नहीं थे, अब उन्हें इंडिया दिया है कि पाकिस्तान ये रोल अदा कर सकता है। तो इसलिए ये हमारे इत्तेहाद नया इस तरह बना है। अमेरिका तो बिल्कुल हॉस्टाइल है। आपने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान ने वो मुल्ला बरादर को रिहा किया, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक और आगे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो मेरा नहीं ख्याल वो होंगे, और वो पाकिस्तान को इतनी खैर उसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीन के साथ और दूसरे ममालिक हैं उनके साथ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताल्लुकात बनाने में। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर फारूक हसन। हम आज की बहस से ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अंदरूनी मामलात की स्टेबिलिटी बहुत हद तक बैरूनी मामलात से लिंक करती है, और बैरूनी मामलात को हम अंदरूनी मामलात को जाने बगैर नहीं जान सकते। तो इन दोनों के ऊपर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत का एक प्रोएक्टिव किस्म का रोल हमें नज़र आ रहा है, जिसमें हमें पॉलिसीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं, सही डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब इस सारे की मौजूदगी में जो अपोजिशन के बयानात हैं, उसको हमें ये देखना चाहिए कि अभी हुकूमत को बने हुए सिर्फ 90 दिन हुए हैं, और तकरीबन 2 साल तो हुकूमत को देने चाहिए कि वो अपनी डायरेक्शन के मुताबिक किसी नतीजे को अखज़ कर सकें। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम के लिए देखते रहिएगा हफ्त रोज़ा पाकिस्तान से हफ्त रोज़ा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।